بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الخروج یعنی نکلنا۔ اس سبق میں بتایا جائے گا کہ بنی اسرائیل جب تکلیفوں اور پریشانیوں سے تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں انہوں نے مصر کو چھوڑ دیا۔ تو فرعون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل جا رہے ہیں تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ فرعون اور اس کا وسیع لشکر تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے بچا لیا۔ اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَضَاقَتْ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرْضُ مِصْرَ وَهِيَ وَاسِعَةٌ۔ مصر کی وسیع سرزمین بنی اسرائیل کے لیے تنگ ہو گئی۔ وَمَا يَصْنَعُونَ بِخَصْبِ مِصْرَ وَخَيْرَاتِهَا وَهُمْ فِي سِجْنٍ يَذُوقُونَ كُلَّ يَوْمٍ صُنُوفًا مِّنَ الْعَذَابِ وَالْهَوَانِ۔ کیا وہ کرتے مصر کی سرسبزی اور شادابی کو اور اس کی بھلائیوں کو؟ وہ جیل میں تھے اور چکھتے تھے ہر روز قسم قسم کے عذاب اور ذلت۔ یعنی بنی اسرائیل کو اتنے عذاب اور ذلت برداشت کرنی پڑی کہ بنی اسرائیل کے لیے مصر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اگرچہ مصر وسیع و عریض تھا لیکن بنی اسرائیل کے لیے اس کی جگہ بہت ہی تنگ پڑ گئی، یعنی ان کی زندگی یہاں پر مشکل ہو گئی۔ اِلیٰ مَتَىٰ یَصْبِرُونَ أَلَیسُ بَنِی آدَمَ یَشْعُرُونَ بِالْعَزَا وَالْأَلَمِ۔ کب تک وہ صبر کریں؟ کیا وہ انسان نہیں تھے کہ انہیں پتہ چلے تکلیف اور درد کا؟ یعنی کیا وہ انسان نہیں تھے کہ وہ محسوس کر سکے تکلیف اور درد کو؟ تو بنی اسرائیل بھی تو آخر انسان ہی تھے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن يَسْرِيَ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْلًا وَيَخْرُجَ بِهِم مِّن مِّصْرَ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے چلیں اور وہ نکل جائیں ان کے ساتھ مصر سے۔ وَأَحَسَّ بِذَلِكَ شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ وَشَامَّةُ النَّمْلِ وَأَخْبَرُوا بِذَلِكَ فِرْعَوْنَ۔ اور پتہ چل گیا اس بات کا فرعون کی پولیس کو، اور ان کی آنکھیں کووں جیسی اور ان کی سونگھنے کی حس چونٹیوں جیسی تھی۔ انہوں نے خبر دی اس بات کی فرعون کو۔ وَسَارَ مُوسَىٰ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ فِي اللَّيْلِ۔ چلے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات میں نحو الارض المقدسۃ وہم 12 سبتا کل سبت علیہ امیر۔ چلے وہ انہیں ارض مقدسہ کی طرف لے کر، اور وہ 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک نگران تھا۔ ارض مقدسہ یعنی بیت المقدس کی طرف وہ انہیں لے کر چلے، اور بیت المقدس ملک شام میں واقع ہے۔ وَالطَّرِیقُ إِلَى الشَّامِ طَرِیقٌ وَاضِحٌ مَعْلُومٌ۔ اور شام کا راستہ واضح اور معلوم راستہ تھا۔ بَرٌّ يَصِلُ بَيْنَ الْبَرَّيْنِ وَقَدْ جَازَهُ مُوسَىٰ مَرَّتَيْنِ۔ وہ ایک خشکی تھی کہ ملتی تھی وہ 2 خشکیوں کے درمیان، اور تحقیق پار کیا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ ملک شام سے گزر کر گئے، اس ملک کو انہوں نے پار کیا۔ ایک دفعہ جب وہ مصر سے نکل کر مدین گئے تو راستے میں یہ شام آیا، پھر دوسری مرتبہ جب مدین سے واپس مصر آئے تب بھی انہیں راستے میں یہ بیت الارض مقدسہ یعنی ملک شام ان کو راستے میں پڑا۔ وَلَٰكِنَّ مُوسَىٰ أَرَادَ أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا وَكَانَ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک کام کا ارادہ کیا اور اللہ نے ایک دوسرے کام کا ارادہ کیا، اور ہوا وہی جس کا اللہ نے ارادہ کیا، یعنی اللہ پاک نے کچھ اور ہی چاہا تھا۔ اخطأ موسیٰ الطریق۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ وحیث اخطأ موسیٰ صاب القدر۔ اور جہاں موسیٰ علیہ السلام راستہ بھولے وہاں تقدیر پہنچی۔ ظن موسیٰ انہ یسیر ببنی اسرائیل الی جانب الشمال۔ موسیٰ علیہ السلام نے گمان کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو شام کی طرف، شمال کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ فَإِذَا بِهِمْ فِي ظُلَامِ اللَّيْلِ
الی الجانب الشرقی، لیکن وہ رات کے اندھیرے میں انہیں لے کر جا رہے تھے مشرق کی طرف، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ میں شمال کی طرف جا رہا ہوں، حالانکہ وہ مشرق کی طرف چل رہے تھے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا کہ ایسا ہو، اللہ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ وَإِذَا بِهِمْ أَمَامَ الْبَحْرِ الْأَحْمَرِ تَلَاطَمُ أَمْوَاجُهُ، بس اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے بحر احمر ہے اور وہ اس کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، یعنی ان کے سامنے یکدم دیکھا کہ وہ سمندر ان کے سامنے آ گیا۔ تو یہ کس نے ایسا کیا؟ یہ اللہ ہی نے ایسا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو دکھانا تھا۔ یا حافظ یا ساتر این نحن، اے حفاظت کرنے والے، اے پردہ پوشی کرنے والے، چھپانے والے، ہم کہاں ہیں؟ کان الجواب اننا امام البحر، تو جواب یہ تھا بے شک ہم سمندر کے سامنے ہیں۔ والتفتوا الی الوراء فاذا بغبار ساطع واذا بجند عظیم قد سد الافق، اور انہوں نے پیچھے کی طرف توجہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اڑتا ہوا غبار ہے، ایک اتنا بڑا لشکر کہ جس نے افق کو ڈھانپ لیا، یعنی اتنا عظیم الشان لشکر آ رہا ہے۔ ہنالک ارتفعت الاصوات، اس جگہ ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ارتفع یرتفع، ارتفاع مطلب بلند ہونا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یبن عمران ماذا انکرت منا حتی دبرت قتلنا، اے عمران کے بیٹے، ہم نے تیرے ساتھ کیا برا کیا تھا یہاں تک کہ تو نے ہمارے قتل کی تدبیر کی۔ وجئت بنا الی شط البحر لیقتلنا فرعون قتل الفیران حیث لا فرار ولا نجات، تو ہمیں لے آیا سمندر کے کنارے پر تاکہ ہمیں مار ڈالے فرعون چوہوں کی طرح مارنا، جہاں سے نہ بھاگنا ہے اور نہ کوئی نجات ہے، یعنی ہم ایسی جگہ پر آ کر پھنس گئے کہ ہمارے پیچھے فرعون کا لشکر، سامنے سمندر، اب ہمیں وہ چوہوں کی طرح پکڑ کر مارے گا۔ لا نذکر الیک سوءا فلماذا ھذا الانتقام، ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے تیرے ساتھ کچھ برا کیا ہو، پھر یہ انجام کیوں، یعنی یہ بدلہ کیوں، ہم سے اس طرح سے کیوں بدلہ لیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر آ کر پھنسا دیا۔ الم یکفک ما اصابنا من الجہد والبلاء لاجلک حتی جئت بنا الی ہنا، کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں تھا جو ہمیں تکلیفیں اور مشقتیں اور مصیبتیں پہنچی تیری وجہ سے، یہاں تک کہ تو ہمیں یہاں لے آیا۔ ہا هو البحر امامنا وہا هو العدو وراءنا ولیس لنا الا الموت، وہ سمندر ہمارے سامنے اور دشمن ہمارے پیچھے ہے اور ہمارے لیے سوائے موت کے کچھ نہیں۔ ہنالک اظلمت الدنیا فی عیون بنی اسرائیل وزاغت الابصار واستولی الیأس ثم خفضت الاصوات، یہاں بنی اسرائیل کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی اور ان کی آنکھیں پتھرا گئیں اور نا امید ہو گئے اور ان کی آوازیں پست ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی حالت اور کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ اس وقت ان کی حالت کیا تھی۔ ہنالک تزلزل کل احد وحق للجبال الراسیات ان تزلزل، اور یہاں متزلزل ہو جا سکتا تھا ہر شخص، اور مضبوط پہاڑ کا بھی حق تھا کہ وہ متزلزل ہو جائے، یعنی اس حالت اور اس کیفیت میں جب بنی اسرائیل متزلزل ہوئے تو کوئی بھی اس حالت اور کیفیت میں ایسے متزلزل ہو سکتا تھا۔ فرمایا کہ اگر پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی ایسے پریشان ہو جاتا اور متزلزل ہو جاتا۔ ولیکن ایمان موسیٰ بربہ لم یتزلزل وسمع الناس صوتا فیہ جلال النبوۃ، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب پر ایمان متزلزل نہ ہوا اور ان لوگوں نے سنا ایک آواز جس میں نبوت کا جلال تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس وقت پریشان نہ ہوئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین رکھا اور ان کا ایمان نہ ڈگمگایا، تو انہوں نے ایک ایسی آواز میں کہا
جس آواز میں نبوت کا جلال تھا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ ہدایت دے گا۔ یعنی فرمایا کہ اب میں پریشان نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ میرے ساتھ میرا اللہ موجود ہے، اور میرا اللہ مجھے ایسے بے حال نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ مجھے سیدھے راہ کی طرف کو ہدایت دے گا، یعنی مجھے ایسا راستہ دکھا دے گا جو میری نجات کا ذریعہ بنے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ أَن يَضْرِبَ بِعَصَاهُ الْبَحْرَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر میں مارے۔ فَضَرَبَ فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ وَقَامَ الْمَاءُ عَلَىٰ كُلِّ جَانِبٍ كَالْجَبَلِ، پس انہوں نے ایسا مارا تو پھٹ گیا سمندر، اور پانی کھڑا ہو گیا ہر جانب سے پہاڑ کی طرح، یعنی پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں۔ وَإِذَا اثْنَا عَشَرَ طَرِيقًا لِّاثْنَيْ عَشَرَ سِبْطًا لِّكُلِّ سِبْطٍ طَرِيقٌ، تو 12 راستے بن گئے 12 قبیلوں کے لیے، ہر قبیلے کا ایک راستہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب لشکر چلا تو وہ 12 قبیلے تھے، اور 12 سردار تھے ان کے، اور 12 سرداروں کے ماتحت ان کے 12 گروہ تھے، تو ہر گروہ کا ایک الگ الگ راستہ متعین ہو گیا۔ وَسَارَ الْقَوْمُ آمِنِينَ وَوَصَلُوا إِلَىٰ بِرِّ الْأَمَنِ وَالسَّلَامِ، تو چلی قوم امن کے ساتھ اور پہنچ گئی وہ خشکی پر امن اور سلامتی سے، یعنی پوری قوم جو تھی وہ اس امن اور سلامتی کے ساتھ انہوں نے راستہ پار کر لیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت دکھائی کہ کس طرح اگر اللہ پاک چاہے تو وہ موت کے منہ سے بھی نکال کر بچا لیتا ہے۔ تو اس میں اللہ پاک کی قدرت الہیہ ظاہر ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔